اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہوگی یا کفارہ؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ غلطی کے بارے میں، غلطی سے کھانا الگ چیز ہے، بھولے سے کھانا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر بھولے سے کھانا تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، آپ نے پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے بیٹھ گیا، اس کے بعد ڈکار آئی تو یاد، اڑے میرا تو روزہ تھا۔ ہوتا ہے ایسے؟ ہمارے بھائی صاحب تھے، بڑے تھے کیا ہیں، تو انہوں نے ایک نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا، افطاری میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا یا 2 گھنٹے باقی ہوں گے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کہا کھانا، تو کھانا آیا تو انہوں نے بھی کھایا، دبا کے کھایا، کھانا کھایا، اس کے بعد انہوں نے کڑک سی چائے پی، پانی پیا، چائے پی، اس کے بعد بیٹھ گئے، ایک دم ان کو اڑے میرا تو کیا تھا، روزہ تھا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا بھی ہو گیا، روزے کا ثواب بھی، اب کچھ نہیں کھاؤ بھائی، اب یاد آ گیا 1 گھنٹے بعد پھر افطاری کر لو یا 1 آدھ کھجور کھا لو، جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بھولے سے جتنا مرضی کھا لو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا۔ غلطی سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے کہ بھائی 6:30 بجے افطاری کا ٹائم ہے، گھڑی آپ کی 6:30 بجا رہی ہے، حالانکہ 6 بج رہے تھے، بچے نے آپ کی گھڑی کی سوئی آگے گھما دی، آپ نے کہا یار مؤذن کا دماغ خراب ہو گیا، اذان ہی نہیں دے رہا، 6:30 کیا 6:45 ہو گئے ہیں، اب تو بسم اللہ ہی وہ اللہم لک صمت پڑھ کے آپ نے شروع کر دیا، تو ایک نوالا بھی پیٹ میں گیا نا آپ کے، تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ بھولے سے نہیں کھایا آپ نے، روزہ آپ کو یاد ہے، یہ غلطی سے کیا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، آپ سمجھے تھے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، حالانکہ افطاری کا وقت نہیں ہوا۔ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی کسی نہ کسی درجے میں آپ کی کوتاہی ہے، بھولے سے میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اس میں آپ کی کوتاہی ہے کہ یار 1 گھڑی میں کیوں، تو 4 گھڑیوں میں دیکھ لیتے نا، گھڑیاں تو آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مؤذن صاحب کی گھڑی غلط تھی، انہوں نے اذان دے دی 6 بجے ہی، پورے محلے نے کھا لیا، تو یہاں بھی غلطی سے ٹوٹا ہے، بھولے سے نہیں ٹوٹا، تو غلطی سے ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا اس میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ آپ کی طرف سے جرم نہیں ہوا تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، غلطی آپ کی نہیں ہے، گھڑی میں بھی آپ نے جان کر تو نہیں کیا نا، ہو گیا تو کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کیا کر رہے تھے کہ وضو کر کے آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو منہ بھر کے آپ نے قلی کی، اس میں 2 قطرے آپ کے حلق میں چلے گئے، تو یہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹا، یہ کیسے ٹوٹا ہے؟ غلطی سے ٹوٹا ہے، یہاں بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جان کر پانی نہیں نگلا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، آپ سمجھے ختم نہیں ہوا اور آپ نے 2 پراٹھے مزید پھوڑ لیے، بعد میں دیکھو ابے یہ کیا ہو گیا بھائی، سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی بھولے سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غلطی سے ہے، لہذا آپ کا روزہ گیا، سمجھتے ہو؟ تو اس میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اب بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے رفع عن امتی، ہمارے اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول اور خطا کو ہٹا لیا گیا ہے، تو یاد رکھو یہاں حدیث کا مطلب ہے بھولے سے اور خطا سے جب کوئی کام کیا جائے تو گناہ نہیں ملتا، اس حدیث کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں آپ بھولے سے آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی سزا میں آپ کو سدا صاحب کرنا پڑتا ہے، احرام کی حالت میں غلطی سے بھی خوشبو لگا لو گے تو دم آپ کو دینا پڑے گا، تو شرعی حکم نہیں ہوتا، صرف رمضان کے روزے میں الگ سے بھول کی حدیثیں ہیں، اس لیے ہم نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے کہ بھولے سے نہیں روزہ ٹوٹے گا۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر رمضان میں غلطی سے روزہ توڑ دیا آپ نے، غلطی سے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو پھر کمپلیٹ بہرحال کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی یہ نہیں کہ آپ کے حلق میں غلطی سے پانی چلا گیا تو اب آپ کھانا پینا شروع کر دو، روزے داروں کی طرح اس کو مکمل کرنا ہے، بعد میں ایک روزہ قضا کرنا ہے۔